اللهم صل على الحمد لله اللهم صل على محمد وارض بك صل على ما ذكرنا سر ثبوت مسلم یہ جد ابجد ہیں جو یہ با عباس کے دادا ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ اور تمام فقہا کا جد ابجد جو یہاں سے سٹارٹ ہیں. یہ کیرس میں یہ واقع ہے اور اس کے رشتہ داروں کے ذریعے ہیں یہ ہے. اور یہ جو اس کے بیک سائڈ پہ بھی ایسا نہیں. عاشق یار آپ اس میں تھوڑا ہسٹری میں تھوڑا وہ ڈال دینا روشنی. عاشق تو عذاب گیٹ یہ تو عاشق آپ ہمیں اس ہستی کے بارے میں آپ بتائیں گے جس کا جیسا آپ کو پتہ ہے کہ بلدستان میں 14ویں صدی سے پہلے یہاں بدھزم کا دور تھا اور 14ویں صدی کے وسط میں تقریباً سید میر اویر کبیر ہمدانی بلدستان تشریف لائے اور ان کے بلدستان میں تاریخ میں 3 دفعہ آنے کا تذکرہ ملتا ہے. تو انہوں نے ابتدائی طور پر شگر خرمن کھپلو اور بلدستان میں اسلام کی تبلیغ و ترویج کی. ان کے بعد ان کے شاگرد اور سید محمد نور بخش آئے اور اس کے بعد سید شمس الدین عراقی. اس طرح ایران سے اور کشمیر سے مبلغین آنے کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری رہا. انہی سلسلے کی ایک اہم کڑی سید میر یحییٰ اور سید میر مختار ہیں. یہ دونوں بھائی ابتدائی طور پر شگر میں آباد ہو گئے اور وہیں پہ انہوں کی عوام نے بہت عزت افزائی فرمائی اور ان کے تصوف، ان کی ایمانداری، ان کی تزکیہ نفس کی وجہ سے ان کے نام بہت ہی مقبول ہو گیا. تاریخ میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت کے جو شگر کے راجہ ہے وہ میر مختار کے عزت اور اس کے شہرت اور نام سے تھوڑا خائف ہو گئے تو انہوں نے اس کے خلاف تھوڑی سی مزاحمت کرنے کی کوشش کی. تو وہ وہاں سے چلے آئے اور انہوں نے یہاں پہ کرس جس جگہ پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو ان کا آستانہ مبارک ہے یہاں سکونت اختیار کی اور پورے گانچھے میں تبلیغ اسلام اور خانقاہیں بنانے اور لوگوں کو اسلام کی طرح راغب کرنے کا صحرا ان کے نام پہ ہے. جس مقام پہ ہم یہاں کھڑے ہیں یہ آستانہ سید میر مختار کا احاطہ ہے اور ساتھ ہی ان کی اپنی فیملی کے 4-5 اور آستانے بنے ہوئے ہیں. اس کے جو آپ نے خود دیکھا کہ اس آستانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے اس کے جو ٹریڈیشنل ڈیزائننگ خاص طور پر ٹھٹر کے لکڑی کے جو ایک خاص کنسٹرکشن کا ٹیکنیک ہے اس کے تحت بنایا گیا ہے. اور اس کا جو گنبد آپ دکھا رہے ہیں تو آپ گلگت بلتستان چترال میں جہاں بھی جائیں جو بھی بزرگ ہستیاں ہیں ان کے آستانے بنے ہیں اس میں اس طرح کا گنبد نہیں ہے. یہ خاص سٹائل کا ایک گنبد ہے. بعض مورخین کا کہنا ہے کہ یہ کشمیر کے خاص کوئی آرکیٹیکچر ہے. بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ تبیتین جو ٹاور ہے اس سے متاثر ہو کے اس میں یہ اس کا اضافہ کیا گیا ہے. اور آپ نے اس میں فلم ویڈیو بھی بنایا ہوگا کہ اس کی جو کشیدہ کاری ہے خاص ڈیزائن کے ہیں.
اس کی دیواروں کی طرف جو جالیاں اور جعفری لگی ہوئی ہے اس طرح کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے کہ ہر جو جعفری ہے اور جو جالی ہے مختلف ڈیزائن کی بنی ہوئی ہے. تو یہ خاص طرح کا جو ہے نا آرکیٹیکچر ہے. اور انہی صوفیہ کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا اور بلدستان میں جو رواداری ہے اور ہم آہنگی اور ہر ایک کے لیے برداشت کا جو پہلو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان صوفیہ کی وجہ سے. اب آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیک ہے کنسٹرکشن کی یہی ٹھٹر کہلاتی ہے. اور یہ ماہرین تعمیرات کا کہنا ہے کہ یہ ہر قسم کے زلزلہ اور اس طرح کے ارتھکویک اور دوسرے حادثات کے لیے انتہائی محفوظ ترین ہے اور بلدستان کا یہ قدیم طرز تعمیر ہے. ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جو جالیاں لگی ہیں جو کھڑکیوں پہ وہ جالیاں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. ان کے اپنے خاص نام ہیں اور بلدستان کے جتنے بھی بڑی خانقاہیں ہیں آستانے ہیں اور پیلیسز ہیں فورٹ ہیں ان میں اسی طرح کی ڈیزائننگ کی گئی. اس وقت کے ماہر کاریگر بہت سے کشمیر سے بھی لائے گئے ہیں اور یہاں کا لوکل آرکیٹیکچر بھی تھا جس میں اس طرح کی ترقی ہوتی گئی اور اس طرح کے مختلف ڈیزائن آتے گئے ہیں. لیکن اب بدقسمتی سے پورے بلدستان میں اس طرح کی جو آرکیٹیکچر ہے اس کا جو ہے ٹرینڈ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر کمیونٹیز کی بحالی کے لیے یا اس کو دوبارہ اس کے اسٹرینتھننگ کے لیے کوئی کام کرتی ہیں تو اس پرانے اس آرکیٹیکچر اور اس ڈیزائننگ کو ملحوظ خاطر رکھیں بجائے کہ نئی مشینوں اور اس کے ذریعے بنانے کے اسی پیٹرنز کو کاپی کر کے انہی کی بحالی کے لیے کام کریں. تو یہ تاریخی جو ہے ورثہ ہے نہ صرف محفوظ رہتا ہے بلکہ پوری دنیا کو ہمیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا ورثہ اس قسم کا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی نمونہ عمل ہے. بہت شکریہ.